बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको जो हमारे स्लो लर्नर्स होते हैं, वो लोग जो जहनी तौर पे स्लो होते हैं, उनके हवाले से बताऊंगा भी और डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हम स्लो लर्नर्स की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक वो कैटेगरी है जो स्लो लर्नर के साथ साथ उनके ब्रेन को कोई डैमेज भी होता है। मिसाल के तौर पे सेरेब्रल पॉलिसी है, मिसाल के तौर पे सीपी जिसे हम कहते हैं, या माइक्रोसेफली जिनके दिमाग छोटे रह जाते हैं, या डाउन सिंड्रोम जिनको मंगोल बच्चे भी कहते हैं। ये सारे बच्चे भी स्लो होते हैं लेकिन साथ साथ इनको कोई डैमेज भी होता है। एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें ब्रेन भी ठीक होता है, बॉडी भी ठीक होती है, लेकिन बच्चों में कोई एक आध कमी होती है। मसलन कोई मैथ्स में अच्छा नहीं होता, कोई इंग्लिश में अच्छा नहीं होता, कोई ज्योग्राफी में अच्छा नहीं होता, कोई लिखने में उल्टा लिखता है। ये एलडीज कहलाती हैं। जो एलडीज के बच्चे होते हैं दे कैन टर्न आउट टू बी टोटली नॉर्मल एंड समटाइम्स इवन बेटर देन नॉर्मल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो पहली कैटेगरी है जिसका मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा सुहेल से, ये बहुत ही लाइट किस्म का सेरेब्रल पॉलिसी है, यानी पैदाइश के वक्त ब्रेन में हल्का सा डैमेज हुआ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और उसके बाद क्या स्टेटस है मैं बात करूंगा, फिर आपको पता चलेगा। सुहेल, आप ये बताओ कि आपका पूरा क्या नाम है? सुहेल। आप स्कूल जाते रहे हो? जी। कौन सी क्लास तक? 7 तक। और कौन से स्कूल में जाते थे? कॉलेजिएट हैं? कॉलेजिएट। और तो फिर 7वीं के बाद छोड़ क्यों दिया? तो मैं आपके पास मेरे पास आ गए। जी। तो क्लास में क्या होता था? आपके नंबर अच्छे आते थे कि नहीं? जी। क्या नहीं, जी है नहीं, एक बात बताओ, नंबर अच्छे आते थे कि नहीं? नहीं आते। क्यों अच्छे नहीं आते थे? क्योंकि मैं हैं? क्लास में बैठा। स्पेशल क्लास में बैठे? अच्छा, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठे, स्पेशल में बैठे। उसमें क्या कराते थे आपको? उसमें सारे बुक इंग्लिश की पढ़ाते थे। हाँ। और काम। ओके, बुक में क्या पढ़ाते थे, कुछ याद है? जी। क्या? पाली का हैं? क्या कोई नज़म थी या कुछ याद है कि नहीं? अच्छा। और काम के अंदर मैथ्स। जी। और मुझे बताओ कि 15 और 15 कितने होते हैं? 20। अच्छा, अगर आपको मैं 100 रुपया दूँ और 60 रुपये वापस ले लूँ तो कितने बचेंगे? नहीं पता। अच्छा, अगर मैं 10 रुपये दूँ और 5 रुपये वापस ले लूँ तो कितने बचेंगे? ओके। अच्छा, ये बताओ कि आप लिख लेते हो कुछ? जी। क्या लिख लेते हो? 1 2 लिख लेते हो। अगर आपको हम पैसे दें और बाजार से कहें कि जाके चीज़ ले आओ तो ले आओगे? जी। और पैसों का हिसाब कैसे करोगे? वो नहीं पता। ऑलराइट। अच्छा, घर के सारे काम खुद करते हो? जी। कपड़े खुद पहनते हो, खाना खुद खाते हो? जी। कंघी कर लेते हो? नहीं। कौन कराता है? मामा। मामा। और शेव? मामा। तो और सिर्फ कपड़े खुद, लेकिन खाना तो खुद ही खाते हो ना? कि वो भी आपके हिस्से का मामा खा जाती है? मैं खुद खाते हो? जी सर। ऑलराइट। आपने देखा अब तक की गुफ्तगू से एक हल्का सा आइडिया आपके जहन में आया होगा कि सुहेल जो है वो आम स्कूल में जाता रहे टिल द एज, नॉट द एज बट टिल द क्लास ऑफ 7th, जो स्पेशल एजुकेशन की क्लास थी, लेकिन स्कूल नॉर्मल था। और अगर आप इसकी ADLs देखें, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग देखें, तो उसके अंदर कपड़े पहन लेता है, खा खुद लेता है, नहा लेता है, टॉयलेट ट्रेंड है, लेकिन बहुत छोटे छोटे काम लाइक कंघी नहीं करता, खुद अम्मा कराती हैं, शेव अम्मा कराती हैं, और ज़ाहिर है इस किस्म के छोटे मोटे काम करके जो हैं वो ये कर लेता होगा। अब हम जो इनकी टीचर्स हैं और जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे हम पूछते हैं कि पहले बुशरा आप बताओ मुझे कि इसका आपने IQ एनालिसिस किया था, कितना था? इसका IQ लेवल 90-92 है, कमर्शियल टीचर से किया हुआ है, और 90-92 के करीब तकरीबन। ऑलराइट। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन स्पैन वगैरह देखा था? जी, ये तकरीबन कॉपी कर लेता है हर तरीके से, मतलब कुछ भी लिखा हो
उसे देख के लिख लेता है, मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, और इसके अलावा अगर इसे कुछ रिमाइंड करवाने के लिए दे दें तो 1 to 10 तक कर लेता है, उसके आगे नहीं कर सकता। ऑलराइट। और लिखने में यानी कॉपी आपने कहा कर लेता है लेकिन इंडिपेंडेंट लिख नहीं सकता। ऑलराइट, बहुत कोशिश के बाद अपना नाम लिख लेगा खुद से। ओके। और अगर एक जगह पे बिठा दें इसका, जो अटेंशन डेफिसिट तो नहीं है, इधर उधर ध्यान तो नहीं चला जाता फ़ौरन इसका? चला जाता है। कितनी की देर टिक के बैठ जाता है? कोई 5-6 मिनट बैठ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। ऑलराइट। ताहिरा, इसकी लिखाई कैसी है? इसकी सम बेटर। जो लाइनें होती हैं उनमें टेढ़ापन है या सीधी डाल लेता है? नहीं, इसके हाथ में लिखते हुए शिवरिंग होती है, थोड़ा सा ट्रबल करता है, ये करता है, स्टेबल नहीं है। ऑलराइट। और उस तरह क्लास में जब आप बिठाते हो तो बैठा रहता है? कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़्यादा दिलचस्पी लेता है? अगर आप इसको कोई रिवॉर्ड दें या कोई इनाम की बात करें, बहुत ज़्यादा लेता है, फिर उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेता है। ऑलराइट, अच्छा दिखाएं। अब आप बताओ, बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर जी। अच्छा, ऑलराइट। और किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? सर हड्डियों का। हड्डियों का? जी। अच्छा, हड्डियों का क्यों बनोगे? ट्रैफिक। अच्छा, चलो ठीक है। ऑलराइट। अब 2-3 बातें बड़ी अहम हैं, मैं जो आपको नाजरीन के हवाले से बताना चाहता हूँ और आप सबको भी बताना चाहता हूँ। देखिए, सुहेल का जो केस है ये स्लो लर्नर का केस है। एक ज़माने में हम इनको मेंटली रिटार्डेड कहते थे, बट वी डोंट यूज़ द वर्ड मेंटल रिटार्डेशन नाउ, हम स्लो लर्नर कहते हैं। अब स्लो लर्नर की बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। मिसाल के तौर पे वो बच्चे जो मंगोलॉइड लगते हैं, जिनकी शक्ल मंगोल्स की तरह होती है, जिनको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, वो भी स्लो लर्नर होते हैं। वो बच्चे जो माइक्रोसेफलिक हैं, जिनके सर छोटे होते हैं, जो हम बाद में दिखाएंगे, वो भी स्लो लर्नर होते हैं। वो बच्चे जो सेरेब्रल पॉलिसी के पेशेंट्स होते हैं, वो भी स्लो लर्नर होते हैं। वो बच्चे जिनके अंदर अपेरेंटली जिस्मानी कोई नुक्स नहीं होता, हल्का सा कोई एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से, ये माइल्ड, वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी जिस तरह के सुहेल के अंदर है, ये भी स्लो लर्नर्स होते हैं। फिर इसके अलावा बहुत से सिंड्रोम्स हैं, एस्पर्जर डिजीज़ है, फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं जिनके अंदर डिसलेक्सियाज़ हैं और इस किस्म की बहुत सी कंडीशंस हैं जो कि हम बाद में करेंगे। आज अगर हम सुहेल के हवाले से बात करें तो इनकी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि 90 के करीब इसका IQ है, और बाकी गुफ्तगू आपने सुन ली। इन बच्चों की जो नशोनुमा है, इनकी जो स्पेशल एजुकेशन है, इनकी जो ट्रेनिंग है, वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस हवाले से आज मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी ना किसी हवाले से स्लो लर्नर्स हैं, उनमें पहले ये डिफ्रेंशिएट कर लेना कि जो स्लो लर्नर है ये LDs में आता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है, या मोर देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मोर देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कि आया कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज भी है कि नहीं। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं और फिर स्लो लर्नर्स या कुन जहन होते हैं, या कुछ चीज़ों में वो कमज़ोर और कुछ में तेज़ होते हैं, उनको हम LDs में लेके आते हैं। वो अदरवाइज़ नॉर्मल होते हैं, वो जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी, इमोशनली भी नॉर्मल होते हैं। कुछ चीज़ों में अगर डिस्लेक्सिक हैं तो वो लफ्ज़ों को उल्टा लिखेंगे, वो लफ्ज़ों को पढ़ने में गलती करेंगे, बट अदरवाइज दे आर नॉर्मल। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि दोनों का फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सुहेल जो है, अगर इसका हम डायग्नोसिस करें तो सुहेल के डायग्नोसिस के अंदर ही इज़ नॉट अ केस ऑफ LD, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का केस नहीं है, ये माइल्ड फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी है। इसका पैदाइश के वक्त ब्रेन में थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर हुआ है। यही वजह है कि इसका पोस्चर भी आपको बता रहा है। लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज नेक, लुक एट हिज पोस्चर, द वे ही वॉक्स, दैट ऑल इंडिकेट्स कि इसके अंदर देयर इज स्लाइट डिले, और हिस्ट्री में भी डिले था। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो बच्चे ऑर्गेनिकली यानी ब्रेन डैमेज के साथ
جن کے اندر یہ ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں، یہ جو سلو لرنر ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ریئلسٹک گولز ڈٹرمن کرنے چاہیے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ریئلسٹکلی حقیقت میں کیا بن سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں ٹریننگ کا پلان دینا چاہیے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سہیل کو اگر ہم بیسٹ سے بیسٹ بھی ٹریننگ دیں، ٹیچنگ دیں، تو یہ میٹرک بی اے ایم اے نہیں کر سکتا، اور اگر یہ وہاں تک پہنچ بھی جائے تو اس کے رزلٹ اتنے پور ہوں گے. یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھانے پہ اور پھر جب نہیں اچھا رزلٹ آئے گا تو ہم اس کو ڈنڈے کے زور پہ یا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، یہ اور ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا رہے گا اور ہوتا رہے گا. الٹیمیٹلی اگر اس نے کچھ کرنا بھی ہے تو نہیں کر سکے گا، بیکاز اس کا جو کوگنیشن ہے 90 کے آئی کیو کے اوپر ود آرگینک برین ڈیمیج دیٹ سجیسٹس دیٹ ہی شوڈ ناٹ گو ٹو کنونشنل فارم آف ایجوکیشن. مطلب نارمل آپ میٹرک کرائیں گے تو میتھمیٹکس، انگلش، اردو، جیوگرافی، ہسٹری، یہ ساری ہی کانٹ ڈو اٹ. یہ ایسا ڈاکٹر میرا کام ہے بتانا، یا ایسا سائیکالوجسٹ آپ کا کام ہے بتانا. جب ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر آگے کیا کریں؟ آگے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی اسپیشل ایجوکیشن کو 2 حصوں میں دیکھیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ اس کو اور اس جیسے تمام بچوں کو جو کہ ریلیٹیولی بہت بہتر ہیں، ان کو ہمیں فوری طور پہ رائٹ فرام کلاس 1 اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹرز میں نہیں ڈالنا چاہیے. وی شوڈ پٹ دیم ٹو نارمل اسکول میں مین اسٹریم کرنا چاہیے، تاکہ یہ جن بچوں میں بیٹھے وہ بچے اس سے بہتر ہوں. جب اس سے بہتر ہوں گے تو یہ ان سے لرن کرے گا. یہ اور بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ 2 سال چلے گا، 3 سال چلے گا، جس طرح ان کے مطلب یہ 7 سال تک ان کے ساتھ چلا اور اس کے بعد یہ پھر میرے پاس آ گیا. تو ایک یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ مین اسٹریمنگ کے لیے وی شوڈ ناٹ سینڈ دیم ٹو دوز سینٹرز جہاں پہ اس سے زیادہ لو آئی کیو کے بچے ہیں. یہ امپروو نہیں کرے گا. تو ایک تو یہ اس کے اندر امپورٹنٹ بات ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اس کی جو اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے 2 طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے جب کنونشنل ایجوکیشن نہیں دینی تو ووکیشنل کی طرف لے کے آنا ہے. اور ووکیشنل کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کوئی ہنر یا ٹریڈ سکھانا ہے. اور ہنر اور ٹریڈ اس کو وہ نہیں سکھانا جو ہمارے ہاں مثلا یہ ہی بلانگس ٹو اے ویری ڈیسنٹ اینڈ گڈ فیملی. اب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کی فیملی کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اب ہم اس کو کرسیاں بننے پہ لگا دیں، ہم اس کو ان کاموں پہ لگا دیں جو وڈ ورک کا کام ہو، لوہے کا کام ہو، جو اس کے ماں باپ اور یہ برداشت ہی نہ کریں. دیٹ از آلسو رانگ. ہمیں پھر سب سے پہلے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی چاہیے. سو آئی ہیڈ این انٹرویو ود ہز فادر، اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کرنی ہے. اب ووکیشنل ٹریننگ کس چیز میں کرنی ہے؟ ہم اس کو ایک چانس دے چکے ووکیشنل ٹریننگ میں. ہم نے اپنی ایک آرتھیٹک ورک شاپ ہے جہاں آرٹیفیشل لمز وغیرہ بنتی ہیں، وہاں پہ اس کو بھیجا. ہی واز ناٹ ویری کمفرٹیبل، تو پھر ہم نے وہاں سے اس کو ہٹا لیا. پھر اس کے بعد میرے پاس ہی رہتے ہوئے ہم نے اس کو ایک پیکنگ کرنے والی جگہ پہ بھیجا جو کہ ایسے بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس جگہ پہ بھی کچھ عرصے رہا اور یہ اس نے چھوڑ دیا، اور یہ اس کا دل نہیں لگا. اس کی صرف ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ جو ماحول تھا اس میں اس کو وہ محبت اور رسپیکٹ نہیں مل رہی تھی جو یہ گھر پہ انجوائے کرتا ہے. پھر الٹیمیٹلی میں نے جب اس کے والد صاحب سے تیسرا انٹرویو کیا تو اس پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا. انہوں نے کہا ہم اس کو جو دفتری کاروبار ہے اس کے اندر اٹینڈنٹ کے طور پہ ٹرین کریں گے تاکہ یہ اس کو کوئی لو ڈاؤن بھی نہ ہو فیملی کے لحاظ سے بھی، اور اس کو لائٹ ڈیوٹی ملے اسے، اس کے لیے ہی از ویری کمفرٹیبل. اور اس میں ہم اس کو 3 چیزیں سکھا رہے ہیں. پہلی چیز ہم اس کو سکھا رہے ہیں کہ اس کا پوسچر ٹھیک ہو
جب یہ چلتا ہے تو تھوڑا جھک کے چلتا ہے, میں بھی آپ کو چلتے ہوئے دکھاؤں گا. دوسرا یہ کہ جب یہ گفتگو کرتا ہے تو تھوڑا ٹمڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ شرمانے والے انداز میں بات کرتا ہے. سو وی وانٹ ٹو بلڈ اس کانفیڈنس لیول اپ. اور تیسرا ہم اس کو وہ ذمہ داریاں, یہ بھی ووکیشنل کا حصہ ہے, مثال کے طور پہ فائل مینٹین کس طرح کرنی ہے, مثال کے طور پہ ایک کاغذ دوسری جگہ پہ کیسے پہنچانا ہے, مثال کے طور پہ کوئی میسج لینا ہے کسی کا, یہ دفتروں کے اندر کام ہوتے ہیں. یہ کام یہ اپنے والد کے دفتر میں بھی کر سکتا ہے, وہ اگر بزنس کریں تو وہاں پہ بھی اسسٹ کر سکتا ہے ان کو. سو دس از اے کائنڈ آف اے ووکیشنل ٹریننگ جو یہ بچہ. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہر لڑکے کو آپ ووڈ ورک سکھا رہے ہو, ہر بچے کو آپ موم بتی بنانا سکھا رہے ہو, دس از رانگ. آپ نے دیکھنا ہے اس کی فیملی کیسی ہے, اس کا ایپٹیچیوڈ کس کی طرف ہے, اور اس کے اندر پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جو سہیل ہے, یہ چونکہ اس نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو اب اگر یہ میرے سیٹ اپ کے اندر یا اس قسم کے سیٹ اپ کے اندر کام کرتا رہے گا تو یہ اپنے من کا ڈاکٹر ہی رہے گا. دکھاؤ. جب تمہیں سہیل میں نے ایک جگہ پہ کام کرنے بھیجا تھا, جی سر, کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سر اچھا نہیں تھا. کیوں اچھا نہیں لگا؟ سر وہ گرم پانی ہوتا تھا. گرم پانی ہوتا تھا؟ جی سر. تو گرم پانی میں کیا نہاتے تھے؟ نہیں سر, ہاں جالیاں سر, وہ تو مزہ نہیں آتا تھا؟ لڑکے مذاق تو نہیں کرتے تھے؟ نہیں سر, لڑکے نہیں. یا تھوڑا بہت کرتے ہوں گے؟ نہیں سر. اور تو چائے کا وہ سر, کیا کہتے تھے؟ چائے پینی ہے. تو کتنی پیتے تھے چائے تم؟ سر میں پیتا ہی نہیں سر. اچھا, اچھی نہیں لگتی؟ سر اچھی نہیں لگتی. تو بوتل اچھی لگتی ہے؟ جی سر. اچھا چلو ٹھیک. تو یہاں پہ خوش ہو؟ جی سر. یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر بن رہے ہو؟ جی سر. ہے نا؟ جی سر. اور تمہارے ساتھ اور بھی تو 2 ڈاکٹر ہیں نا, ایک کون ہے؟ علی بھی ڈاکٹر ہی ہے؟ نہیں سر. وہ کیا ہے؟ سر ڈاکٹر نہیں لگتا. لگتا ہی نہیں ہے. آلرائٹ. اور ڈاکٹر نثار ہے. ڈاکٹر تو ایک نثار ہو گئے اور ایک تم ہو گئے. جی سر. ویری گڈ. اب آپ دیکھو نا کہ اس کا ایک جو کانسیپٹ ہے جو اس کی جس میں اس کی ایموشنل سیٹسفیکشن ہو رہی ہے وہ یہاں پہ اس کو مل رہا ہے. تو اس لیے جو ہمارے سلو لرنرز ہیں ان کے لیے اور کیا کیا مثلاً ہو سکتے ہیں, وہ بچے جو ایسے گھروں سے ہوتے ہیں جہاں پہ فائنینشیل کنسٹرین ہے, ان بچوں کو اگر ایسا ماحول نہ ملے تو پھر دوسرا بہتر ماحول ہوتا ہے پیکنگ کا, کیونکہ یہ کیلکولیشنز کرنے میں ویک ہوتے ہیں. آپ ان کو کاؤنٹر پہ نہیں بٹھا سکتے. آپ اگر ایسا کام دیں جس میں ریپیٹیشنز ہوتی ہے, یعنی جس کے اندر دماغ نہیں بلکہ ریفلیکس نے کام کرنا ہے. یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ جو ریفلیکس ہوتا ہے وہ دماغ کو چھوئے بغیر انسانی جسم کو عمل میں لے آتا ہے. تو اگر آپ جیسے مثال کے طور پہ برش کرنا ہے, تو اگر یہ کسی چیز کو پکڑے گا اور برش کرنا شروع کر دے گا تو اس میں دماغ نہیں استعمال ہو رہا. بھائی ایک دفعہ دماغ کا سوئچ آن کرنا ہے اور اس کے ہاتھ برش کر رہے ہوں گے. اسی طرح اگر اسے پیک کرنا ہے, اگر پیکنگ کرنی ہے تو اسے پتہ ہے یہ چیز اٹھانی ہے, اس چیز میں ڈالنی ہے, اس کو بند کر دینا ہے, یہ چیز اٹھانی ہے, اس میں ڈالنی ہے, اس کو بند کر دینا ہے. تو اس کے اندر بھی ذہن زیادہ استعمال نہیں ہوگا. اس کو آپ بٹھا دو, اس کو انسینٹیو دو. یہ دن میں بیٹھے ہوئے عام بچے اگر 100 چیزیں پیک کرتے ہیں, یہ 150 پیک کر دے گا. تو ہم اس کی پرفارمنس کو انہینس کر رہے ہیں, اور جب یہ اتنا کام کرے گا اس کے 3 فائدے ہونے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہونا ہے کہ اس کو فائنینشیل سیٹسفیکشن ملنی ہے, بیکاز ہیل گیٹ منی. دوسرا اس کے اندر فائدہ کیا ہونا ہے, اس کو ایموشنل سیٹسفیکشن ملنی ہے کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ تھکے گا, مصروف ہوگا, اس کو نیند بھی اچھی آئے گی. اور جو اس کے دماغ کے اندر الٹے سیدھے خیال آتے ہیں, جب یہ کچھ نہیں کر رہا ہوگا, طنز سن رہا ہوگا لوگوں کی, لوگوں کا مذاق سن رہا ہوگا, بیکاز ایسے لوگوں سے لوگ راہ میں چلتے ہوئے مفت میں خود کو امیوز کرنے کے لیے مذاق کرتے رہتے ہیں, جن کا انہیں علم نہیں ہے کہ ان کی سائیکی پہ اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے. یہ پھر ایگریسو ہوتے ہیں. یہ پھر بعض اوقات وہ ایگریشن اگر باہر نہیں نکال سکتے تو گھر میں آ کے نکالتے ہیں. اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, ابو کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے.
تو اس لیے ان سب کو یہ جب ٹریننگ دی جائے تو اس کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ان کا جو بیہیویئرل اور جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ ان کی بیہیویئرل تھیراپی ہو جاتی ہے ان کی. تو اس لیے آئی تھنک از اے کلاسیکل ایگزامپل، اور میرے خیال میں ہی از ون آف دا گڈ اینڈ نائسلی ریہیبلیٹیٹڈ. آپ دیکھیں اس نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں اس کا موبائل دکھائیں، یہ دیکھیں کہ تمیز سے سلیقے سے اس نے موبائل رکھا ہوا ہے. آلرائٹ، اسی طرح آپ اس کی ڈریس دیکھیں، اور ہی از ویری ویل کمپوزڈ. ہی از ناٹ اے پرابلم فار دا ہاؤس، ہی از ان فیکٹ اے سپورٹ ٹو دا ہاؤس. لیکن صرف اس سٹیج پہ آ کے پیرنٹس کا یہ ہے کہ جی مے بی فار فردر فیو ایئرس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، لمبی عمر دے، لیکن ابھی کسی سٹیج پہ اس کو اگر اکیلے رہنا پڑ گیا انڈیپینڈنٹلی تو یہ رہ سکے گا کہ نہیں. یہ وہ کوشچن ہے وچ از اے $1 million کوشچن. اگر مجھ سے آپ پوچھیں the way he is going he will be able to live independently. ہم اس کو ٹیکنیکلی پوری زندگی کا جو چلنا چلانا ہے اس کو ریفلیکسز کے ساتھ منسلک کر دیں گے، کوگنیشن سے ہٹا کے. You as a psychologist I think you can understand me better کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں، ہم اس کی زندگی میں یہ سٹیج ہے جس میں ریفلیکسز کو اتنا رواں کر دیں گے کہ یہ بہت سارے روٹین کے کام جو پکے کام ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ کے لیے وہ تھرو ریفلیکسز کرتا رہے گا. جہاں ڈیسیژن میکنگ آئے گا وہاں پہ اس کو پرابلم آنی ہے. اس کے لیے پھر ایک آدھ بھی اگر زندگی میں کوئی ایسا سہارا مل جائے، بھائی کا، دوست کا، پیرنٹس میں سے گارڈین کا. تو I would conclude this on this note کہ پھر جس طرح میں نے بتایا ایک اچھا ووکیشنل ٹرینڈ سیٹ کرنے کے بعد we have to train them on reflexes، اور ایک گارڈین ان کا ہونا چاہیے، اور وہ گارڈین جو ایٹ ٹائمز آف ڈائلما یا ڈیسیژن میکنگ کے وقت جہاں پہ یہ خود ڈیسیژن میک نہیں کر سکیں گے، وہ پرابلم رہے گا ساری عمر، اس کے لیے جو ہے کوئی ہونا چاہیے. اب میں آپ کو سہیل کو دکھاتا ہوں چلتا ہوا. اس سے آپ اس کی باڈی، اس کی گیٹ دیکھیے گا، اور یہ کافی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. پھر یہ آ کے یہاں پہ بیٹھ جائے گا اور پھر ہم اسے ایک آدھ سوال کریں گے اینڈ دین ول سے گڈ بائے. اوکے، اچھا جی. اب یہ یہاں سے کیمرہ یہاں سے وہاں چل کے جائے گا اور وہاں سے واپس آئے گا. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. آہستہ آہستہ آنا ہے. یہ میں یہ کر رہا ہوں کہ تقریباً اچھا آ جاؤ.